السلام علیکم دوستو۔ 24 جون 2012 کو قاہرہ کے تحریر چوک میں لاکھوں افراد جمع تھے۔ یہ لوگ مصر کی تاریخ کے پہلے آزادانہ صدارتی انتخابات کے منصفانہ نتائج سننے کے لیے بےتاب تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نتیجے کا اعلان ہوا کہ ڈاکٹر محمد مرسی اصولیات 51.73% ووٹوں کے ساتھ فاتح قرار پائے ہیں اور مصر کی تاریخ کے پہلے منتخب جمہوری صدر کا کرہ فعل ان کے نام نکل آیا ہے۔ یہ اعلان بہت سے حوالوں سے ایک تاریخ ساز اور انقلاب آفرین اعلان تھا۔ یہ محض اخوان المسلمین کی پون صدی کی جدوجہد کی کامیابی اور لاکھوں شہداء کے لہو کی کامرانی کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ پورے مشرق وسطی کی خوشحالی کی نوید تھا۔ یہ عالم اسلام کے روشن مستقبل کی خوشخبری تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر ڈاکٹر محمد مرسی آج برسر اقتدار ہوتے تو وہ عالم اسلام کے حق میں دوسرے تہیہ بردگان ہوتے اور مصر آج ترکی کے ہم پلہ ہوتا۔ انہیں اقتدار کی مسند پر صرف ایک برس تک بیٹھنے کی مہلت دی گئی۔ ایک برس قوموں کی تاریخ میں ایک لمحے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر یہ ایک برس بھی متعدد شورشوں، سازشوں، مصنوعی معاشی بحرانوں، احتجاجات، میڈیائی کردار کشی کی مہموں کے درمیان گزرے تو کام کرنے کے مواقع اور بھی ناپید ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مصر کی تاریخ کا ایک سنہرا دور تھا۔ محمد مرسی ایک طرف تو سعودی عرب سمیت متعدد ممالک سے کشیدگی ختم کرنے اور پاکستان، ترکی اور قطر سمیت تمام مسلم ممالک سے برادرانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، تو دوسری طرف اپنے ملک کے کھیتوں میں کھڑے ہو کر کسانوں اور مزدوروں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کرنے میں لگے تھے۔ ایک طرف انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سٹیج پر کھڑے ہو کر بیانگِ دل یہ اعلان کیا کہ ہم اس شخص کا احترام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے گا، اور ہر اس شخص سے دشمنی کریں گے جو ان سے عداوت برتے گا یا انہیں اذیت دے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم کسی حال میں بھی فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مصر تو درکنار پورے عالم اسلام کی ماضی قریب کی تاریخ میں بھی ان جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور با کردار حکمران بامشکل مل پائے گا۔ وہ 8 اگست 1991 کو مصر کے ایک پسماندہ سے گاؤں میں ایک کسان کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسکول جانے کا مرحلہ آیا تو گدھے کی پیٹھ پر سفر کر کے ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد قاہرہ چلے گئے اور وہاں سے MSc کرنے کے بعد انہیں کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ مل گیا، جہاں انہوں نے میٹیریل انجینئرنگ میں PhD کی۔ 1982 سے 1985 تک وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تدریس کرتے رہے۔ 1980 کے اوائل میں ناسا نے بھی خلائی شٹل کی تیاری میں ان کی خدمات لیں۔ 2013 میں جب وہ پاکستان آئے تھے تو انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1985 میں وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ آئندہ 25 برس تک مصر کی جامعہ زقازیق میں پروفیسر رہے اور فرزندان وطن کو علم و شعور سے آراستہ کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ان کا سیاسی سفر بھی جاری رہا۔ 1977 سے وہ اخوان المسلمون کے ساتھ وابستہ تھے۔ 2000 میں پارلیمنٹ کے ممبر بھی منتخب ہوئے، لیکن قضاء و قدر کے فیصلوں میں مصر کے اس کسانزادے کے حق میں صرف یہی کامیابیاں نہیں لکھی تھیں، بلکہ مصر کا تخت بھی اس کا منتظر تھا۔ وہ اسلامی انقلاب کے سچے دائی، بیت المقدس کے حقیقی وکیل تھے۔ مسجد اقصی کے شیخ کے بقول عرب حکمرانوں میں سے وہ واحد حکمران تھے جو انہیں باقاعدہ فون کر کے ان سے مسجد اقصی کی صورتحال معلوم کیا کرتے تھے۔ وہ عدل و انصاف اور آزادی اظہار کے نقیب تھے۔ ایک دفعہ اسلام عفیفی نامی صحافی نے انہیں برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے مصری قانون کے مطابق صدر مملکت کو برا بھلا کہنے کے جرم میں اسے قید کر لیا گیا۔ محمد مرسی کے عہد کے وزیر انصاف احمد مکی کے بقول انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جب تک آپ اس صحافی کو رہا نہیں کریں گے اور صحافیوں کی گرفتاری کے اس قانون کو ختم نہیں کریں گے، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ انہوں نے اپنے ملک کی اقلیتوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مصر کے مسیح قبطی آبادی کو ان کے پورے حقوق فراہم کیے اور کہا کہ یہ بھی میری ہی طرح اس ملک کے باشندے ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو کسی دوسرے مصری کے ہونے چاہیے۔ وہ اسرائیل سمیت متعدد اسرائیل عرب نواز قوتوں اور سیکولر لابیوں کے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے۔
ان کا یہ اعلان مصری سیکولرزم کے تابوت کے لیے آخری کیل تھا کہ قرآن ہمارا آئین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں اور جہاد ہمارا رستہ ہے۔ بعد ازاں عدالت میں ان پر جو الزامات لگائے گئے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ دہشت گرد تنظیم کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین کی حریت کی جنگ لڑنے والی حماس ہے۔ یہ الزام ان لوگوں نے لگایا جن کا دور اقتدار اسرائیل نوازی اور فلسطینی فراموشی کی بدترین مثال ہے، جنہوں نے اقصی کی ایک ایک اینٹ کو بیچا ہے، القدس کے چپے چپے کا سودا کیا ہے، فلسطینیوں کے لہو کی ایک ایک بوند کا معاوضہ وصول کیا ہے۔ 3 جولائی 2013 کو ان کے وزیر دفاع اور سپہ سالار جنرل عبدالفتاح السیسی نے مصنوعی احتجاجوں اور فوجی انقلاب کے ذریعے بیرونی طاقتوں کی ماں پر ان کا تختہ الٹ دیا اور مسند اقتدار پر قابض ہو گیا۔ مرسی پر غداری، قانون شکنی اور قتل سمیت متعدد الزامات لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کے 6 سال انہوں نے قید تنہائی اور مسلسل پیشیاں بھگتنے میں گزارے۔ اس سارے عرصے میں انہیں صرف 4 مرتبہ اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ وہ ذیابطیس سمیت جگر اور گردے کے متعدد امراض میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلسل 6 برس تک ناقص غذا دی گئی، کال کوٹری میں رکھا گیا اور ہر طرح کی طبی امداد اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے بقول جب انہوں نے جیل حکام سے قرآن مجید کا نسخہ مانگا تو انہوں نے اسے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ حافظ قرآن تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ قرآن تو 30 برس سے میرے سینے میں محفوظ ہے، اس کے نسخے کو تو میں صرف چھونا چاہتا ہوں۔ مرسی کا کیس فوجی عدالت کے سپرد کر دیا گیا۔ انہیں جس کفس میں بند کر کے کمرہ عدالت لایا جاتا ہے، اس سے ان کی آواز تک باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کیس طول پکڑتا گیا اور ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ 17 جون 2019 کو جب انہیں پیشی کے لیے لایا گیا تو وہ دل کا دورہ پڑنے سے گر پڑے۔ 20 منٹ تک وہ کمرہ عدالت میں بے سد پڑے رہے، یہاں تک کہ ان کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی اور تب کہیں جا کر ایمبولینس آئی۔ انہوں نے اپنی آخری پیشی میں ایک عربی شعر پڑھا جس کا مطلب ہے، میرا وطن اگر مجھ پر ظلم کرے تب بھی وہ مجھے عزیز ہے، اور اگر میرے لوگ میرے ساتھ بخل کریں تب بھی میں انہیں سخی اور فیاض کہوں گا۔ یہ ایک باقاعدہ قتل تھا جسے طبی کمیشن کے کچھ عرصہ قبل صاف الفاظ میں بتایا کہ اگر مرسی کو طبی امداد نہ دی گئی تو ان کی جان جانے کا خدشہ ہے۔ بلا آخر ایسا ہی ہوا۔ ان کی نماز جنازہ صرف ان کے سوگوار اہل خانہ یعنی 3-4 افراد کو تنہائی میں پڑھانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد السیسی کے گماشتوں نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائے پیدائش میں دفن کرنے کے بجائے انہیں اپنی من پسند جگہ پر دفن کر دیا، اور مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو اذیت دینے کے لیے سب سے بڑا کھلواڑ یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ایک اسرائیلی چینل کو ان کی قبر تک رسائی دی گئی۔ مصر کے غاصب حکمران عبدالفتاح السیسی نے گزشتہ 8 برس مسلسل مرسی کو بدنام کرنے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کی کردار کشی اور ان کی یادوں اور آثار کو مٹانے میں صرف کیے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مصر کی ایک سرکاری ویب سائٹ ہے جہاں مصر کے متعلق خبروں کے علاوہ تاریخ اور ثقافت کا گوشہ بھی ہے۔ یہاں آپ کو حکمرانوں کی فہرست میں فرعون اول سے لے کر السیسی تک تمام حکمرانوں کا نام اور تعارف مل جائے گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نام غائب ملے گا تو وہ ڈاکٹر محمد مرسی کا نام ہے۔ السیسی نے اقتدار میں آنے کے بعد آج تک صرف 2 مرتبہ برسبیل تذکرہ مرسی کا نام لیا ہے، لیکن خوشبو اور روشنی کو کون قید کر سکتا ہے؟ مصر، پاکستان، الجزائر، تیونس، ترکی اور کینیڈا سمیت دنیا بھر میں مرسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، ان کے حق میں دعائے خیر اور فاتحہ خوانی کی گئی، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ترک صدر طیب اردگان نے انہیں اپنا شہید بھائی قرار دیا۔ مرسی آج مصر کی حدود سے نکل کر ایک عالمی لیڈر اور بین الاقوامی قید کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ مرسی شہید نے مصر پر صرف 1 سال حکومت کی، لیکن اربوں انسانوں کے دلوں پہ وہ سینکڑوں سال حکومت کرتے رہیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں
کہ ان کی آباء و اجداد کسی صورت میں بھی ظلم و ستم کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر نیل کی روانی میں ایک قطرے کی بھی کمی آئی تو ہم اسے اپنے لہو سے پورا کریں گے۔ ان کا یہ جملہ تو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ تم اپنے دیس کے شیروں کو مت مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دشمن کے کتے کھا جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔